بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امن عالم کی ضمانت بطور مسلمان ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا ہر عمل بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کے تمام تر معاملات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی مثال قائم فرمائی ہے۔ اگر بطور شوہر دیکھنا ہو تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو دیکھیں۔ اگر ایک والدہ کو دیکھنا ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو دیکھیں، کیونکہ ہمارا موضوع یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بطور امن عالم کی ضمانت ہے، تو ہم اس تناظر میں بات کرتے ہیں۔ تبلیغ اسلام کے اولین میں کفار مکہ کے ساتھ معاملات کی انجام دہی دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن عالم کے لیے مثالیں قائم کی ہیں۔ جس وقت کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سازش کی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں تھیں، لیکن آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ تمام امانتیں واپس کرنی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ہمیشہ امن کو پروان چڑھایا اور اتنے انتشار کے باوجود امن کا پیغام دیا۔ آئندہ آنے والے ہر مسلمان کو یہ سبق دیا کہ حالات کیسے بھی ہوں، ایمانداری سے کام کرنا اور ہر ایک کا حق اس کو ادا کرنا تاکہ امن کا فروغ ہو۔ آج کے دور میں امن کی بنیادیں اسی وجہ سے کمزور ہیں کیونکہ امانت میں خیانت عام ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بطور ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پر دیکھیں کہ کس طرح آپ نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی اور کس طرح سب کو اکٹھا کیا۔ میثاق مدینہ آپ کی سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے درمیان رشتہ اخوت یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا، تو دوسری طرف یہودی سے بھی امن کا معاہدہ کر لیا۔ آج کی بہترین سے بہترین جمہوریت کے معاہدات کو دیکھ لیں، اس میثاق مدینہ سے بہتر اور جامع معاہدہ آپ کو شاہد ہی نظر آئے۔ اس کا معاہدے میں ریاست کی تمام تر ضروریات کو پورا کر دیا گیا۔ آپس کے معاملات کے لیے قبائلی سربراہ موجود تھے اور دفاع کے لیے بہترین حکمت عملی بھی موجود تھی۔ جو مذہبی آزادی ریاست مدینہ کے یہودیوں کو حاصل تھی، شاید اس کی کسی سیکولر ریاست کے لوگوں کو بھی حاصل نہ ہو۔ اس سے بڑی امن عالم کی مثال کیا ہوگی؟ اگر دوسری طرف دیکھیں تو صلح حدیبیہ جیسا معاہدہ بھی موجود ہے جس کی شرائط نہایت سخت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدہ کے ذریعے بھی صبر کا درس دیا ہے۔ آپ کی ہر حکمت عملی میں رضا الہی شامل تھی، جس کی وجہ سے بعد کے نتائج نے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امن قائم کرنے میں پہل فرمائی ہے۔ فتح مکہ کو دیکھ لیں تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بہت مثالی ہے۔ آپ نے بڑے بڑے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا، عام معافی کا اعلان فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر امن عالم کا داعی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نظام دیا ہے جو تمام عالم میں امن کی ضمانت ہے۔ اسلام میں جہاں بہت سے احکامات ہیں، وہاں جہاد جیسی عبادت بھی ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے نبی رحمت للعالمین کی اس سنت کو ان اصطلاحات سے جوڑا جاتا ہے جس کا
دور دور تک اس عمل مبارک سے تعلق ہی نہیں۔ جہاد ہمیشہ امن قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں نے اس عبادت کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے عالم اسلام میں بد نظمی اور انتشار ہے۔ اگر آج بھی تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل مبارک پر عمل کریں تو کشمیر و فلسطین میں آسانی سے امن قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے دانشوروں نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر کے پیش کیا، جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں انتشار عام ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ اجتماع الوداع میں پوری دنیا کو امن کا بہترین چارٹر عطا فرمایا، جس کو اقوام متحدہ کے دانشوروں نے بھی کاپی کیا ہے۔ ہمارے نبی سرکار عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو معاشی، معاشرتی اور سیاسی حکمت عملیاں عطا کی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان احکام الہی کے عین مطابق ہے۔ اس وجہ سے جس قوم نے بھی ان احکامات پر عمل کیا، آج وہ کامیاب اور ترقی یافتہ ہیں۔ انصاف کے لیے قاضی سسٹم، غریبوں کی امداد کے لیے بیت المال اور تعلیم و تربیت کے لیے مسجد میں درس اور محفل کا اہتمام، یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں اور ایک پرامن معاشرے کے عوام کے طور پر اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن عالم کی ضمانت اس لیے بھی ہیں کہ آپ نے معاشرے بنیادی عنصر یعنی ایک فرد کی تربیت کے لیے بھی مکمل نظام عطا فرمایا ہے۔ معاشرہ فرد اور خاندان سے قائم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ رہنما اصول ہی تھے، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن تھا۔ فرد اپنے معاشی، مذہبی، معاشرتی، نفسیاتی اور سیاسی معاملات سے مکمل طور پر آگاہ بھی تھا اور مطمئن بھی، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن کی فضا قائم تھی۔ مال غنیمت کی تقسیم کا بہترین نظام موجود تھا، زکوٰۃ جیسا معاشی ماڈل موجود تھا، سود جیسے نظام کی مکمل حوصلہ شکنی موجود تھی، ذخیرہ اندوزوں کی شدید مذمت موجود تھی۔ یہ سب چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کی تھیں اور آپ کے جانثار اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عملی طور پر ثابت کر دکھایا تھا۔ آج کے معاشرے میں غلط معاشی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے، جس میں سودی نظام عام ہے۔ آج ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی سود جیسی لعنت میں جکڑا ہوا ہے۔ روز روز IMF اور ورلڈ بینک کے بڑھتے سود نے ملکی معاشی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ مکمل انتشار کا شکار ہے۔ اگر آج بھی اس معاشرے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے تو تمام تر مسائل